بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ کی بات کہتے ہیں، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدل یا اس کا اجر میرے ذمے ہے، یا میں خود اس کا اجر ہوں۔ روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے جس میں بھی کسی طرح کی ریا کا کوئی شائبہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تمہارے اوپر روزہ لازم ہے کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ لہٰذا روزے کے بارے میں دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بے مثال عبادت ہے، دوسری بات یہ کہ بے ریا عبادت ہے۔ بے مثال عبادت اور بے ریا عبادت، جس میں ایک اللہ کی صفت جو بھوکا رہتا ہے وہ صفت پوری ہوتی ہے۔ روزے میں ریا ہوتی ہی نہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزے دار آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس وقت کولی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے۔ اب اگر وہ آدھا پانی اندر لے جائے اور آدھا باہر نکال دے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ پیاسا ہونے کے باوجود جب وہ منہ میں گئے ہوئے پانی کو نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رہا ہوتا ہے، ورنہ مخلوق کو کیا پتہ۔ اس لیے روزے میں ریا نہیں، جو کہ روزے میں ریا نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا بدل میں خود ہوں، یعنی اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود ذات ہے، یعنی دیدار خداوندی ہے اس کا بدل۔ یعنی روزے میں کسی طرح کا بھی ریا نہیں، اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر ہر لمحہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہوتا ہے۔ وہ تنہائی میں جا کر کھانا کھا سکتا تھا، پانی پی سکتا تھا، پھر لوگوں کے سامنے وہ آ کر کہہ دیتا کہ میں نے جو ہے روزہ ہوں، یہ کہہ دیتا، مگر روزے دار کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ پرہیزگاری اور متقی کے مقام پر پہنچا ہوا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر جگہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، تو اسی لیے پوری دل جمعی کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے، اور روزے کا بدل خود اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی فرضیت اور روزے کے بارے میں اور رکھنے کے بارے میں کس قدر تاکید فرمائی، باوجود تکلیف آنے کے آپ نے پھر بھی ان کو کیا حکم فرمایا۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے، ایک روز مہدی موعود علیہ السلام رمضان کے دنوں میں سفر کر رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہجرت ہے، سفر پر سفر کر رہے ہیں، خراسان کا سفر ہے، گرمیوں کا موسم ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان آگ برس رہی ہے، زمین آگ ابل رہی ہے، اور صحابہ کرام کے پیروں پر جوتا نہیں۔ اتنی اللہ کی محبت میں نکل پڑے ہیں، پیروں میں جوتا تک نہیں، چلتے چلتے پاؤں میں جب زخم آ جاتے، چلنے کی سکت نہیں ہوتی، کنکر تکلیف دینے لگتے، تو اپنے ہی کرتے پھاڑ کر جو ہی پیروں کو باندھتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ جسم میں بھی پوری طرح سے پوشاک نہیں، سروں پر کسی کے ٹوپی ہے تو کسی کے پگڑی ہے تو کسی کے سر پر بیل لپٹی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے محبت، اللہ کے پیچھے، اللہ کے مراد اللہ کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اور روزہ افطاری اور رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی سحری میں جو پتے وغیرہ مل جاتے وہی کھا لیتے، سحری کر لیتے، پھر آگے بڑھ جاتے، روزہ رکھ لیا کرتے۔ روزے پر روزہ ہے، اور چند صحابہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بالکل بےتاب ہو کر روزہ توڑ ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا، حضرت میرا علیہ السلام سے ظاہر کر کے روزہ توڑو۔ انہوں نے کہا، جب شریعت اجازت دیتی ہے تو میرا علیہ السلام کو عرض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محترم، دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی اس بات میں۔ چند لوگوں نے کہا کہ جب اللہ خود قرآن میں اجازت دیتا ہے کہ مریض ہو، حالت سفر میں ہو، فلاں ہو، روکنے کی سکت نہیں، گنتی کے دن اسی کی طرح پورے کر لو، اللہ خود اجازت دیتا ہے، تو پھر امام الناس۔ دوسرے نے وجہ بتائی، ہم نے جس سے مرید ہوئے ہیں
وہ خدا کا مراد ہے، اس سے ہم خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہ مرشد ہے، یہ امیر جماعت ہے، اور یہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے جس کے تعلق سے نبی کریم نے بے شمار احادیث فرمائے ہیں۔ تو اس بات کا علم تھا پہلے یہ کہ قرآن کا ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن بھی ہوتا ہے، اور مہدی موعود السلام اس باطن کو پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اس معرفت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، پہلے پوچھ لیں گے، اجازت لیں گے، تو اجازت ملے گی تو ہم اس روزہ توڑیں گے۔ صحابی نے کہا ذرا ٹھہرو، ابھی دریافت کر کے آتا ہوں، پھر آپ کو اختیار ہے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے، اور یہ لوگ قافلے کے بالکل اخیر میں تھے۔ وہ صحابی جلدی جلدی چل کر سیدنا مہدی موعود علیہ السلام سے جا کر ملے۔ کیفیت عرض کرنے پر آپ نے فرمایا بندہ یہی ٹھہر جاتا ہے، اس کو بندے کے پاس آنے دو۔ جب یہ لوگ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں پہنچے، آپ نے فرمایا فرض خدا کی عظمت و شان میں دو باتیں ایسی ادا فرمائی، ان کو صبر و سکون آ گیا۔ بول اٹھے کہ فرض خدائی کی ادائی میں ہمارے جان عزیز جانا پر نثار ہو جائیں تو ہم ہرگز روزہ نہ توڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک خدا کی راہ میں اپنی پیاری عزیز چیز یعنی جان نہ دے دے، نہ فنائیت نہ کر دے، تو اصل یعنی خدا کے دیدار تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ ہے مہدویت، یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام جو حقیقت قرآن کو آپ نے سمجھایا۔ پھر قرآن تو اجازت دیتا ہے، شریعت اجازت اس بات کی دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تم مسافر ہو، سفر میں ہو، گنتی کے پورے دن کر لو۔ پھر وہی کہتا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ رخصت کی بات کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عالیت کی بات کہتا ہے، اور مہدی موعود السلام خود عالیت پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اس بات سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام نے ترک دنیا کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ دنیا کو، لوازمات کو، اس کی لذتوں کو، اس کی شہرت کو، سب کچھ ترک کر دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہجرت پر ہجرت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کیے ہیں۔ اس کے ہمیشہ صبح و شام ذکر کرتے ہیں، کس کو پانے کے لیے؟ اللہ کو پانے کے لیے ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں مہدی موعود السلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہی۔ اب روزہ خود ایک صفت ایسی ہے جس کا بدل خود اللہ کا دیدار جس سے حاصل ہونے والا ہے، اس عمل سے کیسے وہ محروم ہو جائیں گے جس سے خدا کا ہمیں دیدار نصیب ہو سکتا ہے؟ جب مہدی موعود السلام نے مقصد ہی بتا دیا کہ ہمارا مقصد یہی ہے، اگر ہم اس حالت میں اگر انتقال کر جائیں گے تو شہید کا مقام اور درجہ ملے گا، اور ہمیں شربت دیدار خداوندی ہمیں نصیب ہوگی۔ یہی تو مہدویت ہے، یہی تو مہدی موعود علیہ السلام نے سمجھایا اور بتایا کہ جو بھی کامل ہو، عامل ہو، فاضل ہو، جو کچھ ہو، مگر کامل اسی وقت ہوتے ہو جب اللہ کے ارکان پوری طرح سے ادا کرتے ہو، تبھی تو کامل ہوئے، ورنہ وہ ناقص ہوئے۔ ورنہ ہم اپنے آپ کو تاریک دنیا بھی کہتے ہیں، پھر بھی دنیا کی لذتیں، اپنی جان سے محبت سب ہے۔ اللہ کی عبادت سے بڑھ کر جان سے محبت کرنا، پھر ہم ترک کے دعوے کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو عزیزان محترم، مہدی موعود علیہ السلام کی اس نقل مبارکہ سے اس حدیث کو جو ظاہر فرمائی تھی وہ سمجھ میں آئی کہ جو روزہ اللہ کے لیے ہے اس کا بدل وہ ہے، اس میں ریا کا شائبہ نہیں، کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کی صفت ہے، جو اختیار کرتا ہے اور اللہ کا اسے دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے ہم نے ترک کی تصدیق سب سے مشرف ہوئے ہیں، اب اس مقصد کو بھی ہمیں حاصل کرنا ہمارے پر لازم ہو جاتا ہے۔ ہیلے بہانے یہ کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس کی عبادتوں کی تکمیل کریں۔ یہی مذہب ہے، یہی مہدویت ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں مہدویت حقیقت میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، مختصر یہ کہ مہدی موعود السلام نے ہمیشہ عالیت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے و فعل سے وہ حقیقت روزہ رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا صحیح طریقے سے اجر، جس طرح کہ اللہ خود فرماتا ہے نبی کے ذریعے سے، مزدوروں کو مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، تو کیا ہم اس کی طلب اور تڑپ میں بیٹھ کر افطار کے وقت میں اگر اس سے دعا کریں گے دیدار کا تو کیا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ یقیناً دیدار نصیب ہوگا۔ اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مہدوی بنا، اور مہدوی تعلیمات پر چلنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما، اس سے تیرا قرب عطا فرما۔ اے اللہ کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، زمینی و آسمانی بلاؤں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ وآخرۃ الحمد للہ رب العالمین۔